بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب حافظ توصیف صاحب نے شاستری نگر جے پور راجستھان سے ایک سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر بیٹے کی بیوی سے باپ نے زنا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کیا اب اس کے نکاح پر یعنی بیٹے کے نکاح پر کوئی فرق پڑا؟ تو اس کا جواب آپ غور سے سنیے اور اس جواب کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوال اور اس کا جواب آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، لیکن اس طرح کے سوالات میرے پاس بہت بار آ چکے ہیں، اور خود جن عورتوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں گزری ہیں انہوں نے خود آ کے حلفیہ اپنا بیان دیا ہے، تو مجھے بارہا کے متعلق میرے علم ہے کہ آج کل کے زمانے میں نعوذ باللہ صد بار معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ حرکتیں پہلے دوسری قوموں میں تھی، لیکن اب یہ حرکتیں جو ہیں ہمارے قوم مسلم کے اندر بھی ہونے لگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے حفظ و امان میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ بیٹے کی بیوی سے باپ نے زنا کیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ جی ہاں، نکاح کے اوپر فرق پڑا ہی نہیں بلکہ اب اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی، اور اس کے باپ کے اوپر بھی حرام ہو گئی، یعنی نہ بیٹا اس کو اپنے نکاح میں اب رکھ سکتا ہے اور نہ باپ اس سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ بیٹے کے اوپر تو حرام ہو ہی گئی، باپ کے اوپر بھی وہ حرام ہو گئی۔ یہ تو زنا کا معاملہ ہوا۔ اگر نعوذ باللہ بیٹے کی بیوی پر یا جسم کے کسی حصے پر ہاتھ پر یا جسم کے کسی حصے پر شہوت کی حالت میں بیٹے کے باپ نے ہاتھ پکڑ لیا یا بدن کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ دیا شہوت کی حالت میں، جس کو سیکس کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی بیٹے کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اور باپ پر بھی حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ بیوی یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ کے باپ نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیا، اور بیٹا تصدیق کر دے، تو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو گئی اور اس کے باپ کے اوپر بھی حرام ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ متارکہ کرے، یعنی یہ کہے کہ بھئی میں نے آپ کو اپنے نکاح سے الگ کیا، جدا کیا، چھوڑ دیا، تو اب عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور پھر جس کسی مسلمان سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو آپ کا سوال یہ ہوا کہ نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑا، جی ہاں، نکاح کے اوپر فرق ہی نہیں پڑا بلکہ اس کی بیوی اس نوجوان کے اوپر حرام ہو گئی اور اس کے باپ کے اوپر بھی حرام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے کہ یہ بیماری اور یہ نحوست ہمارے قوم مسلم میں اب زیادہ پیدا ہو چکی ہے، اور چونکہ میرا بارہا کا تجربہ اس طرح کا کہ بہت سارے سسر جو ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ یعنی بیٹے کی بیویوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس نحوست سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے کو آپ خود بھی یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والی اس طرح کی بہت ساری جو ویڈیوز ہیں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کی معلومات میں آ جائیں گے۔